وہ کون ہے جسے قرآن کریم نے ایک ہی رخ میں ظالم، فاسق اور کافر کہا ہے؟ عام طور پر آپ مجھے اس چینل پر ملحدین یعنی ایتھیسٹ کے سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے اسلام کا دفاع کرتے، شک کرنے والوں کے سامنے منطق اور دلیل پیش کرتے اور انہیں خالق کائنات کی طرف بلاتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن آج بات کچھ اور ہے۔ آج میرا سوال ان لوگوں سے نہیں ہے جو خدا کو نہیں مانتے، آج میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہے۔ آج میرا سوال اپنی لوگوں سے ہے، پوری امت مسلمہ سے ہے، اور اس سوال کے لیے ہمیں آج سچے دل سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو سیدھا قرآن کریم کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ سورہ مائدہ بقو 7 کھولیے، اس کی آیات 44، 45 اور 47 پڑھیے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لرزہ خیز اور خوفناک حد تک واضح معیار مقام مقرر کر دیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون اور احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 3 مخصوص اور بھاری الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سب سے پہلے کافر، دوسرا ظالم، تیسرا فاسق۔ کتنے سخت الفاظ ہیں یہ۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک لمحے کے لیے اس پر رک کر سوچیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کل ہم مسلمانوں کے جو فیصلے ہیں، جو ایوانوں میں ہوتے ہیں، جو ہمارے اپنے گھروں سے شروع ہوتے ہیں، ہماری گلیوں، ہمارے شہروں، ہمارے صوبوں اور سب سے بڑھ کر ہمارے حکومتوں، ہمارے ملکوں کے ایوانوں تک جاتے ہیں، کیا وہ واقعی اس کے مطابق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یا ہم ظالم، فاسق اور کافر ہیں؟ کیونکہ قرآن کریم نے صرف 2 ہی آپشنز فراہم کیے ہیں۔ کیا ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اس بات کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ ہو؟ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، ہم بھول گئے ہیں کہ محض ایک گوشت پوست کا بشر ہونے اور ایک سچا باشعور انسان ہونے میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے کہ اس نے ہمیں احسن تقویم بنایا ہے، پیدا کیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک انسان کو احسن تقویم کے اس اعلیٰ مقام پر برقرار رکھتی ہے، اور کیا چیز اسے گرا کر اسفلا سافلین، نیچوں سے نیچ بنا دیتی ہے؟ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام۔ جب ہم نے اس نظام کو چھوڑتے ہیں تو ہم اسفلا سافلین میں گر جاتے ہیں۔ آج ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں کتنا عام کر دیا ہے، کتنا نارملائز کر دیا ہے، جن کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ اعلان جنگ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود، ربا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے، لیکن آج ہمارا پورا معاشی ڈھانچہ، قومی بینکوں سے لے کر موبائل فونز کے ایپس تک، ان چھوٹے چھوٹے قرضوں تک اس سود کی لعنت میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیا اس کا نام احسن تقویم ہے؟ اس فحاشی اور بے حیائی کو دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے سختی سے حرام قرار دیا ہے۔ ذرا اپنے اسمارٹ فونز کھوئیے، ہمارے میڈیا کو دیکھیے، ہمارے سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک کے ان کریٹرز کو دیکھیے جو چند لائکس اور ویوز کے لیے اپنے اور اپنے معاشرے کی حیا نیلام کر رہے ہیں۔ حیا کا مذاق بنا دیا گیا ہے، اور وائرل ہونے کی دوڑ میں آخرت کی جواب دہی کے خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دیا گیا ہے۔ ہماری حکومتوں کے فیصلے دیکھیے، ہمارے بازاروں کا حال دیکھیے، ملاوٹ، دھوکہ دہی، فراڈ، ذخیرہ اندوزی کر کے غریب کی روٹی چھین لی گئی ہے۔ یہ اب ہماری روزمرہ کی روٹین بن چکی ہے۔ انسانی حقوق کی پامالیوں کو دیکھیے، کمزوریوں، یتیموں، عورتوں اور ماتحتوں پر جو ظلم ہم اپنے گھروں اور دفتروں میں کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زبانوں، اپنی ہاتھوں اور اپنی دولت سے دوسرے انسانوں کو مسلسل تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ہم یہ بالکل فراموش کر چکے ہیں کہ ہمیں روز قیامت اپنے رب کے سامنے تنہا کھڑا ہونا ہے۔ ہم نعرے بہت لگاتے ہیں، ہماری آوازوں میں جذبہ بہت ہوتا ہے، ہماری پروفائل پکچرز پر اسلامی اقوال بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگیوں میں وہ نفاذ کہاں ہے اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام؟ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ایک منظر کا تصور کریں، اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں۔ آج دنیا کے کسی کونے میں کوئی نان مسلم، کوئی انسان سچائی کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ اس نے اپنی زبان میں قرآن کریم پڑھا، اس نے پڑھا کہ اسلام وہ دین ہے جہاں ایک کتا پیاسا ہو تو اسے پانی پلانے پر جنت مل جاتی ہے، اور جہاں ایک عورت بلی کو بھوکا باندھ کر رکھے تو جہنم کی حقدار ٹھہر دی ہے۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کڑے انصاف کے قصے پڑھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت پڑھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بے مثال رحمت کے بارے میں پڑھا
جس نے طائف کے پتھر کھا کر بھی دعائیں دی، اس کا دل موم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، وہ اپنے تمام پچھلے عقائد کو چھوڑ کر ایک مسجد میں داخل ہوتا ہے، شہادت کی انگلی اٹھاتا ہے اور کانپتے ہوئے ہونٹوں اور پاکیزہ دل کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ وہ بالکل پاک ہو چکا ہے، ایک بچے کی طرح بے گناہ، وہ بے حد خوش ہے، وہ سوچتا ہے میں بالآخر اس عظیم امت کا حصہ بن گیا ہوں، میں انصاف، پاکیزگی، حیا اور ایمانداری کے ایک روحانی بھائی چارے میں قدم رکھ رہا ہوں۔ لیکن پھر وہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلتا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں قدم رکھتا ہے، وہ ہمارے درمیان آتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ نیا مسلمان اس اسلامی معاشرے کی سچی تصویر دیکھ پائے گا جس کے بارے میں اس نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا؟ کیا وہ ہماری گلیوں، ہمارے گھروں اور ہمارے بازاروں میں، ہماری حکومتوں میں کلمہ طیبہ کا حقیقی اور عملی نفاذ دیکھ سکے گا؟ کیا وہ اس کلمے کی طاقت ہماری عدالتوں میں دیکھ پائے گا، جہاں اکثر انصاف خریدا اور بیچا جاتا ہے اور غریب سالوں جوتیاں رگڑتا رہتا ہے؟ کیا وہ اسے ہمارے اسپتالوں میں دیکھے گا، جہاں غریبوں کو بعض اوقات یوں ہی ایڑیاں رگڑ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ کیا وہ اسے ہماری شادیوں کی تقریبات میں دیکھے گا، جو ہندوؤں کی رسومات اور بیجا اسراف فضول خرچی کا نمونہ بن چکی ہے؟ کیا وہ اسے ہمارے دفتروں اور ہمارے سیاسی ایوانوں میں دیکھے گا؟ اس نئے مسلمان کے دل کے ٹوٹنے کا تصور کرے، اس کے کرب کو محسوس کرے۔ اس نے ایک ایسی امت کے بارے میں پڑھ لیا تھا جو ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بخار محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی بجائے وہ ایک ایسی امت کو دیکھتا ہے جو مسلکوں اور فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، جو لالچ میں اندھی ہو چکی ہے، جو انا، ایگو اور تکبر کے نشے میں غرق ہے، اور جو اپنی عملی زندگیوں میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوسوں دور جا چکی ہے۔ اس نے تو کتابوں میں اللہ کی زمین اور اللہ کا نظام نافذ کرنے کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن وہ ہمیں اپنی ذات، اپنے خواہشات، اپنے بینک بیلنس اور اپنے معاشرتی مرتبے یعنی سٹیٹس کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر اسلام کا دفاع تو بہت زور و شور سے کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں، اپنے کاروبار اور اپنے اخلاق میں اسلام کو نافذ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہیں۔ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہوگا کہ اگر آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان آ جائیں اور ہمارے بازاروں، ہمارے گھروں، ہمارے موبائل فونز کو دیکھ لی، تو کیا وہ ہمیں اپنی امت کے طور پر پہچان بھی پائیں گے؟ یہ ساری باتیں آپ کو یا خود کو مایوس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس دھوکے، اس الوژن کو توڑنے کے لیے ہے جس میں ہم سکون سے سو رہے ہیں کہ ہم سب سے سکیں۔ یاد رکھیں، تبدیلی صرف سیاسی نعروں یا بیرونی انقلاب سے نہیں آتی، حقیقی تبدیلی کی شروعات ہمیشہ ہمارے اپنے اندر سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم عالمی سطح پر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کرنے کی بات کریں، ہمیں سب سے پہلے اس نظام کو اپنے دل کی سلطنت پر نافذ کرنا ہوگا۔ ہمیں اسے اپنے گھر کی چار دیواری اور اپنی روزی روٹی کے لیے لین دین کو قائم کرنا ہوگا۔ آج رات سونے سے پہلے سورہ مائدہ کو دوبارہ پڑھیے گا، آیات 44، 45 اور 47 کے ترجمے پر غور کیجیے گا۔ ان آیات کی ہیبت کو اپنی روح پر طاری ہونے دیں۔ آئیے قرآن کی طرف واپس لوٹیں، صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں، بلکہ اسے اپنی زندگیوں کا آئین، کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے۔ انشاءاللہ میں ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسی سیریز جو آپ پر بالکل واضح کر دے گی کہ اس وقت اس دنیا میں در حقیقت کس کا نظام چل رہا ہے، اس دنیا کو کون چلاتا ہے، کون اسے کنٹرول کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، ہم کس کی کٹپتلیاں ہیں۔ اس سیریز کا نام ہے طاغوت، دی ڈیپ۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا، اس سیریز کو صرف تبھی فالو کیجیے گا، صرف تبھی دیکھیے گا اگر آپ کے اندر اس ہپنوسس اور اس غفلت کی نیند سے باہر آنے اور اس کڑوی حقیقت کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہے۔ اگر آپ سچائی جاننے کی ہمت رکھتے ہیں تو پھر ملتے ہیں اس نئی سیریز میں۔ آئیے ہم وہ مسلمان بنیں، وہ سچے انسان بنیں جنہیں دیکھ کر کوئی نیا کلمہ پڑھنے والا شخص، کوئی بھٹکا ہوا انسان بے ساختہ یہ کہہ اٹھے، ہاں یہی وہ حسن الدین ہے اور یہی وہ سچے لوگ ہیں جن کے بارے میں نے پڑھا تھا۔ ہمیں بشر سے اٹھ کر دوبارہ احسن تقویم کے مقام تک جانا ہے۔ ہمیں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام لانا ہے اور اس کی شروعات مجھ سے اور آپ سے ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے
اور ہمیں واپس اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ آمین۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔